بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے۔ دو تین امپورٹنٹ خبریں ہیں۔ امپورٹنٹ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کے پاکستان کی داخلی سیاست پہ آنے والے دنوں پہ گہرے اثرات مرتب ہوں گے۔ پاکستان کی سیاست کیا رخ اختیار کرتی ہے، یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ یہ دو تین خبریں جو آپ سے میں شیئر کر رہا ہوں۔ نمبر 1، وزیر اعظم عمران خان دورہ سعودی عرب، کیا کھویا کیا پایا اور اس کا بنیادی مقصد کیا تھا، اس پہ بات کریں گے۔ پھر شہباز شریف صاحب کو انصاف ملا ہے بہت جلد، تیز رفتاری سے۔ ان کو باہر جانے کی اجازت مل گئی، ان کا نام بلیک لسٹ سے نکالنے کا حکم دیا ہے لاہور ہائی کورٹ نے، اس پہ بھی ذرا غور کریں گے۔ پھر ایک دو خبریں اور ہیں، یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں، لیکن ابتدا جو ہے وہ کریں گے دورہ سعودی عرب سے۔ وزیر اعظم عمران خان سعودی عرب پہنچے اور ان کا جدہ میں شاہی جو ان کا ہے ٹرمینل، وہاں پہ ان کا طیارہ خصوصی طیارے کے ساتھ گئے ہیں جی، خصوصی طیارے پہ گئے ہیں۔ پاکستان کے وزیر اعظم جس طیارے پہ سفر کرتے ہیں اور ایئر فورس 1 کہا جاتا ہے، پاکستان ایئر فورس 1 کا نام دیا جاتا ہے اس طیارے کو، اس میں گئے اور شاہی ٹرمینل پہ، شاہی ایئرپورٹ پہ اترے۔ وہاں پہ محمد بن سلمان جو سعودی عرب کے ولی عہد ہیں، انتہائی اہم ترین طاقتور ترین حکمران ہیں، انہوں نے ان کا استقبال کیا بالکل اسی طریقے سے جیسے وزیر اعظم عمران خان نے اسلام آباد پہنچنے پہ MBS کا استقبال کیا تھا۔ MBS جو بائیڈن کے آنے کے بعد MBS جو ہیں وہ کافی کرائسس میں رہے اور کافی مشکل میں رہے، لیکن اب وہ منظر عام پہ آ چکے ہیں، اپنی سرکاری مصروفیات شروع کر چکے ہیں اور اب وہ اہم اجلاس میں نظر آتے ہیں، کیونکہ کچھ عرصہ بلکہ کافی عرصہ وہ ایک سائٹ پہ رہے، اور ایک تو کرونا، لیکن دوسرا سیکورٹی ریزنز، اور تیسرا جو بائیڈن حکومت تھی جی امریکہ کی، تو انہوں نے استقبال کیا۔ وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ گورنر سندھ ہیں، گورنر خیبر پختونخوا شاہ فرمان ہیں، اور وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب ہیں، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی ہیں، اور سب سے امپورٹنٹ جو بالکل خلاف معمول آپ کو نظر آئے گا وہ ہیں وزیر اعلیٰ کہہ رہا ہوں علیم خان، سینئر وزیر ہیں پنجاب کے، وہ ان کے ساتھ ہیں، اور بشرا بی بی خاتون اول وہ بھی ان کے ساتھ ہیں۔ تو باقی تو سب کچھ سمجھ آتا ہے کہ وزیر داخلہ کا ہونا شیخ رشید صاحب بالکل جی اہم چیز ہیں، اور ان کے سعودی عرب کے ساتھ تعلقات بھی بہت اچھے ہیں، اس لیے وہ بھی گئے ہیں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی سمجھ آتی ہے، بالکل ٹھیک ہے، اور دو گورنر صاحبان گئے ہیں، تو یہ چیز امپورٹنٹ۔ پھر علیم خان سینئر وزیر وہ کیسے گئے ہیں، ان کا اس وفد میں شامل ہونا تو نہیں معلوم کہ کیا ہے، امپورٹنٹ ہو سکتی ہیں، بہت امپورٹنٹ باتیں، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ وزٹ پاکستان کی داخلی سیاست کے معاملے میں بھی تھوڑا سا کرٹیکل ہے۔ اور علیم خان آپ کو معلوم ہے کہ وزارت اعلیٰ پنجاب کے مضبوط ترین امیدوار ہیں، اس وقت مضبوط ترین امیدوار ہیں علیم خان وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے، اور عمران خان صاحب ابھی تک رزسٹ کر رہے ہیں اور عثمان بزدار صاحب کو تبدیل نہیں کرنا چاہتے، تو اس لیے ایک کیوس ہے۔ پھر شاہ فرمان صاحب بہت ہی کلوز وزیر اعظم عمران خان کے تحریک انصاف کے حوالے سے، پارٹی کے حوالے سے قابل اعتماد ہیں، اور گورنر سندھ عمران اسماعیل بھی بہت پرانے ہیں، تو یہ لگتا یہ ہے کہ کچھ تھوڑا سا دور نکل کے کچھ آپس میں بھی گپ شپ لگائیں گے یہ لوگ، اور کیا گپ شپ لگاتے ہیں، کیا ڈسکشن ہوتی ہے، یہ تو ظاہر ہے ہمارے پاس کوئی نہیں ہے ایسی چیز، لیکن ہوگی، تو جب واپس آئیں گے تو اندازہ ہو جائے گا کہ کیا لائن اور لینتھ ہے، اور کس لائن اور لینتھ پہ سوچ رہے ہیں، کیا تبدیلی آئی ہے، موڈ تبدیل ہوا نہیں ہوا، مزاج علیم خان صاحب عمران خان صاحب کا دل اور دماغ جیتنے میں کامیاب ہوئے نہیں ہوئے، تو یہ ذرا
اہم چیز ہے جی، یہ تو ہے پاکستان کی داخلی ایک جو ڈیلیگیشن گیا اس کے اکارڈنگلی کچھ چیزیں تھیں۔ وہاں پہ محمد بن سلمان کے ساتھ جی ان کی ملاقات ہوئی، اور ملاقات دیوان شاہی میں، جو آپ سے یوں سمجھ لیں کہ شاہی پیلس کہہ لیں سادہ زبان میں، وہاں پہ ان کی ملاقات ہوتی ہے، مذاکرات ہوتے ہیں اور MOU سائن ہوتے ہیں۔ تو جو اطلاعات ہیں اس میں 2-3 چیزیں ضرور ڈسکس ہوں گی جی۔ کشمیر، مسئلہ کشمیر، اس پہ بھی بات ہونی ہے، اور سعودی عرب چونکہ نریندر مودی اور بھارت کے ساتھ بہت کلوز بھی ہے اور اثر و رسوخ بھی رکھتا ہے، اور پیچھے امریکنز کے ساتھ بھی اثر و رسوخ رکھتا ہے، پھر اسرائیل کے ساتھ بھی اس کا برج بنا ہوا ہے، ایران کے ساتھ وہ اپنے تعلقات کو معمول پہ لانے کی کوشش کر رہا ہے، ترکی کے ساتھ معمول پہ لانے کی کوشش کر رہا ہے، تو مسئلہ کشمیر پہ بھی بات ہونی ہے۔ اس کا اندیہ جو دیا ہے وہ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات وفاد چودھری نے بھی اس کی تصدیق کی ہے کہ مسئلہ کشمیر کے بارے میں سعودی قیادت کی جانب دیکھ رہے ہیں کہ وہ اپنا وزن کس طرف ڈالتے ہیں، کیونکہ بیک ڈور ڈپلومیسی اس وقت کشمیر پہ چل رہی ہے بڑی مضبوط قسم کی، اور ملاقاتیں بھی ہو چکی ہیں اہم نوعیت کی۔ DGISI کی را چیف کے ساتھ ہو چکی ہے، اجیت ڈوول جوائن کر چکے ہیں، تو یہ بیک ڈور چینل پہ بھی کچھ ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، اور اس میں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی چیز لے کے پھر رہے ہیں کہ جناب یوں کر لیں اور یوں کر رہے ہیں، نہیں، ابھی تو صرف کیا کہنا چاہیے، وہ اعتماد سازی کا عمل جو ہے وہ ابھی چل رہا ہے، اور اس میں کچھ بڑے لوگ شامل ہیں، ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ، تو یہ بھی ایک ہے۔ پھر دوسرا ہے اسلاموفوبیا کا معاملہ، اور ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو اس وقت یورپ کا ایک مغرب کا ایک نقطہ نظر ہے، اور نقطہ نظر تو نہیں کہنا چاہیے بلکہ زیادتی ہے، ظلم ہے، وہ یہ کر رہے ہیں، اور نہ صرف کر رہے ہیں بلکہ مسلمانوں کے اگینسٹ جو ہیں مخالف میں قوانین بنا رہے ہیں، قانون سازی کر رہے ہیں، اور اظہار رائے کی آزادی کے پس پردہ بہت کچھ بلڈوز کر رہے ہیں، مسلمانوں کے جذبات میں جرو کر رہے ہیں، اس سے پھر سوسائٹی میں ملکوں کے درمیان آپس کے بھی تعلقات کشیدہ ہو رہے ہیں، پھر سوسائٹی معاشرے میں بھی انریسٹ پیدا ہو رہا ہے، بدامنی پیدا ہو رہی ہے، انتہا پسندی میں جنم لے رہی ہے، اور اس کے انتہا پسندی سے آگے دہشت گردی آ جاتی ہے، تو یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، تو اس پہ بھی بات ہونی ہے تاکہ اس پہ کوئی بڑا ایک ہی سٹیپ اٹھایا جائے، ایک آواز ہو کے اس کو نپٹا جائے، کیونکہ فرانس خاص طور پہ بہت زیادہ لیجسلیشن کر رہا ہے، اور اب اس نے نئی جو قانون سازی کی ہے اس میں تو اس نے کہہ دیا ہے کہ جو ہمارے سوسائٹی کے مطابق، ہمارے قانون کے مطابق جو چیزیں فالو نہیں کریں گے غیر ملکی تارکین وطن، تو ہم ان کا سٹے کا جو پرمٹ ہے، یعنی کہ ویزا، سٹے ویزا، ادروائز پاسپورٹ، وہ سب کینسل کر دیں گے اور ان کو ہم اپنے ملک سے نکال دیں گے۔ تو وہ سیدھا اشارہ مسلمانوں کی طرف ہے، اور 80 ملین کے قریب 8 ملین کے قریب وہاں پہ مسلمان ہیں، اور انہی کی طرف اشارہ ہے، اور تو کسی طرف اشارہ ہونا کیا ہے۔ تو اب وہ ملک بدری کی اور اس طرح کی دھمکیاں بھی دے رہے ہیں، دھمکیاں نہیں دے رہے ہیں بلکہ انہوں نے بتا دی ہے، تو یہ ساری چیزیں بھی ایک سائٹ پہ ہونی ہیں، اور آج ہونی ہے نہیں بلکہ میں کہہ رہا ہوں ہو چکی ہیں۔ تو اس میں جو فوری طور پہ جو چیزیں پاکستان کے حوالے سے ادروائز $500 ملین کی جی کوئی سرمایہ کاری ہوگی، $500 ملین کا مطلب ہے $50 کروڑ کی، وہ ایک سائن ہونا ہے معاہدہ، تو یہ چیزیں ہونی ہیں۔ اس کے بعد وزیر اعظم عمران خان کا سیاسی مصروفیات جو تھی سرکاری، یعنی کہ اہم نوعیت کی، وہ ہو گئیں ختم، اور اب وزیر اعظم عمرہ ادا کریں گے اور مدینہ منورہ جائیں گے، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ حاضری دیں گے، نوافل ادا کریں گے،
پھر انہوں نے پاکستانی کمیونٹی سے خطاب کرنا ہے اور کل وزیر اعظم واپس آ جائیں گے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ ان کے ہمراہ تھے، وہ پہلے سے موجود تھے وہاں پہ، ان کا 6 روز کا دورہ تھا، اور وہ بھی MBS کے ساتھ ہونے والی ملاقات میں موجود تھے، مذاکرات میں موجود تھے، تو وہ بھی آلریڈی موجود تھے۔ تو بہت سارے کام اس طرح سے ہوتے ہیں کہ پہلے سے طے کیے جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر جو ہیں وہ ملتے ہیں۔ تو یہ چیز تو ہے دورہ سعودی عرب سے متعلق۔ ایک اور بات ہونی ہے جس سے پاکستانی، خاص طور پہ پاکستانی کمیونٹی سے کیوں خطاب کر رہے ہیں سعودی عرب میں، وہ اس لیے کہ سعودی عرب میں سب سے زیادہ پاکستانی مقیم ہیں جو کہ وہاں پہ کاروبار کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، مزدوری کر رہے ہیں، جابز کر رہے ہیں۔ تو سب سے زیادہ تعداد پاکستانیوں کی سعودی عرب میں ہے، اور وہاں سے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے ذریعے $1 ارب آیا، اس کا 30% صرف سعودی عرب سے آیا ہے، اور سعودی عرب سے ہی سب سے زیادہ شکایات آئی تھیں سفارت خانے کے بارے میں، سفیر کے بارے میں، سابق جو ہیں ان کے بارے میں، اور وہاں پہ کیا کہنا چاہیے، وہ جھاڑو پھیرا ہے سفارت خانے سے وزیر اعظم عمران خان نے، اور وہاں پہ کافی صفائی کی، سفارتکاروں کو نکالا، سفیر تبدیل کیا، جنرل بلال اکبر کو بھیجا۔ تو اس لیے وہ ان کو امپورٹنس دینا چاہ رہے ہیں سعودی عرب میں مقیم پاکستانیوں کو کہ آپ ہمارے لیے امپورٹنٹ ہیں، اور زیادہ سے زیادہ آپ پاکستان کو زر مبادلہ بھیجیں۔ تو اس لیے جی پھر ایک MBS کو وعدہ یاد دلایا جائے گا کہ جو انہوں نے ڈن کیا تھا، فائنل کر کے گئے تھے پاکستان جب آئے تھے وہ، کہ جتنے بھی لوگ قید ہیں جیلوں میں، سعودی عرب کی جیلوں میں قید ہیں، ان کو بھیجنا تھا پاکستان، سوائے اس کے کہ کوئی اگر قتل کے یا منشیات کے بہت زیادہ سنگین جرم میں ہے، اس کے علاوہ باقی سب کو پاکستان بھیجنا تھا۔ وزیر اعظم عمران خان اس دورے میں ان کی واپسی کو بھی یقینی بنائیں گے، اور پھر MBS کے ساتھ جو بات کی گئی ہے وہ یہ کی گئی ہے کہ پاکستانیوں کو جی وہاں پہ آپ سہولتیں دیں، جو وہاں پہ کر رہے ہیں محنت، مزدوری، جابز، ان کے لیے انسینٹیو دیں، وہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور دیکھتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان کی بات کہاں تک سنی جاتی ہے اور کہاں تک مانی جاتی ہے۔